کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناسبت کو اس منہاج القرآن کانفرنس میں اس موضوع پر چند کلمات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اور دو ایک ضروری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے اہمیت رسالت، خاص طور پر توحید کی معرفت میں، توحید کی معرفت میں اور معرفت کے لیے رسالت کی ضرورت کیا ہے اور کیوں۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ قل هو اللہ احد۔ یہ آیہ کریمہ رسالت کے موضوع پر بہت بڑی آیت ہے۔ رسالت کے موضوع پر اللہ کی ہر آیت اور اس کے کلام کا ہر لفظ بہت بڑا ہے، لیکن کبھی کبھی بیان کی ندرت کے اعتبار سے کسی مقام کو بطور خاص بہت بڑا کہتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اس آیہ کریمہ میں اور پوری سورت میں تو فقط مضمون توحید بیان ہوا ہے، رسالت کا مضمون تو اس آیہ کریمہ میں یہ پوری سورت میں بیان ہی نہیں ہوا۔ یہ سوال ذہنوں میں ابھر سکتا ہے اور ممکن ہے ابھر بھی گیا، تو اس کا جواب الحمدللہ تعالی گفتگو میں اللہ پاک آپ کو عطا کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس سورت کا نام سورہ اخلاص، سورہ توحید بھی ہے اور سورہ اخلاص۔ اخلاص کہتے ہیں صاف کرنا، پاک و صاف کرنا، میل کچیل سے، ملاوٹ سے، ناخالص چیزوں سے کسی چیز کو پاک کر دینا، صاف کر دینا، یہ اخلاص۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ سورت توحید کے عقیدے کو پاک صاف کر دیتی، عقیدہ توحید کو پاک صاف کر دیتی۔ توحید کا عقیدہ چونکہ اس سورت کے ذریعے پاک صاف ہو کر، نکھر کر، ستھرا اور اجلا ہو کر ہمارے پاس آتا ہے، اس لیے یہ سورہ اخلاص۔ وجہ تسمیہ اور بھی ہیں، وجوہ تسمیہ، اس کے اخلاص ہونے کے اور بھی کئی اسباب، لیکن ان میں سے ایک سبب عقیدہ توحید کی مناسبت سے اسباب ہے کہ یہ سورت عقیدہ توحید کو پاک صاف کر دیتی ہے، اس سے ملاوٹ سے، میل کچیل سے، غلط فہمیوں سے اور گمراہیوں سے عقیدہ توحید کو پاک کر کے، صاف کر کے نکھار دی۔ کسی چیز کو پاک صاف کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، وہ رات کو کوئی شے دی جائے اور کہا جائے کہ آپ اس کو پاک صاف کر دیں، اجلا کر دیں، نکھار دیں، ستھرا کر دیں، اس کو اجلا کرنے، پاک صاف کرنے کے لیے کوئی شے درکار ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں عقیدہ توحید کو صاف ستھرا اور اجلا کرنے کے لیے جو ذریعہ اللہ پاک نے مہیا فرمایا ہے وہ ذریعہ ہے قل۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ قل، جس کا معنی ہے محبوب تم فرما دو۔ قل، اس کا معنی کیا ہے؟ محبوب تم فرما دو، محبوب تم فرما دو۔ بس اس قل سے
اس حرف قل سے توحید کا سارا عقیدہ صاف ہو رہا ہے. سو قل مضمون رسالت، قل مضمون رسالت ہے، اور اس کے بعد بقیہ ساری صورت مضمون توحید. اب دیکھنا یہ ہے کہ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا. پہلا لفظ ہے قل، اس کا معنی ہے تم فرما دو. اس میں تو مضمون توحید کا بیان نہیں آیا یا آیا ہے؟ توحید تو اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے. اللہ کی وحدانیت کا بیان اس لفظ میں تو نہیں. اس سے آگے ہے هو اللہ احد. ہوا اس کا معنی ہے وہ. ہوا کا معنی کیا ہے؟ بولیے. وہ هو اللہ، وہ اللہ ہے. کیا معنی؟ وہ اللہ ہے. احد وہ ایک. یہ توحید کا بیان ہے یا نہیں؟ تو توحید کا بیان کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ هو اللہ ہوا، هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہ ایک. توحید کا بیان یہاں سے هو اللہ سے شروع ہو رہا ہے. تو قل کیا جس کا معنی ہے محبوب تم فرما دو، یہ کیا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنے کے لائق. قل عنوان رسالت ہے، قل عنوان رسالت ہے، اور هو اللہ احد یہ عنوان توحید. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. یہ وہی ذات تھی جس نے ان بے خبروں میں ایک باخبر اٹھا دیا. ان بے خبروں کو میں ایک باخبر پیدا فرما دیا، اور باخبر کو مبعوث فرما دیا. فرمایا میرے محبوب اب تو باخبر ہو گیا ہے، ان بے خبروں کے پاس جا اور جا کر انہیں میری خبر دے دے. بس وہ باخبر آیا، اس نے بے خبروں کو مخاطب کیا اور فرمایا بے خبروں سنو، وہ اللہ ہے، وہ ایک. هو اللہ احد. بس اس کا آنا اور خبر دینا یہ رسالت بن گیا. اور آ کر اس نے جو خبر دی وہ خبر توحید ہو گئی. اس باخبر کا آنا اور خبر دینا یہ رسالت ہو گیا. اور اس نے جو خبر دی وہ خبر توحید ہو گئی. تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد قل محبوب تم انہیں فرما دو، تم انہیں خبر دے دو، تم انہیں خبر دے دو. کیا خبر؟ یہ خبر کہ وہ ہے اور وہ ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. تم اپنی جبین نیاز کسی اور کے سامنے نہ جھکاؤ، فقط اسی ایک کو رب مانو. وہ احد ہے. میرے باخبر محبوب بولو اور انہیں یہ خبر دے دو. بس قل کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے، حضور نے خبر دی. یہ خبر دینا رسالت ہوا، اور جو خبر حضور نے ہمیں عطا کی وہ توحید ہو گئی. سو اس لیے رسالت پہلے ہوئی، رسالت پہلے ہوئی اور توحید بعد. رسالت پہلے ہوئی اس لیے کہ قل پہلے، اس لیے کہ قل پہلے ہے. محبوب انہیں خبر دو یہ حکم پہلے ہے، اور خبر دینے کا عمل پہلے ہے. یہی رسالت. اللہ کی عزت کی قسم اس کے سوا رسالت کا اور کوئی معنی نہیں
رسالت کا اور کوئی مفہوم نہیں کہ بے خبروں میں سے کوئی اٹھے، اسے اٹھایا جائے، اسے باخبر بنایا جائے، اسے ساری خبر عطا کی جائے اور باخبر بنا کر اسے بے خبروں کی طرف بھیجا جائے اور وہ بے خبروں کے پاس آ کر اس کی خبر دے دے۔ بس یہی رسالت، یہی رسالت۔ اور جو خبر وہ آ کر دیتا ہے وہ خبر توحید ہوگی۔ اللہ رب العزت نے بصورت کل رسالت کو مقدم کیا اور بیان توحید کو، عقیدہ توحید کو مؤخر کیا، بعد میں بیان کیا، تاکہ یہ تصور واضح ہو جائے کہ لوگوں اگر عقیدہ توحید میں اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو اور عقیدہ توحید کو خالص کرنا چاہتے ہو تو عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، بارگاہ رسالت میں آ کر جھک جاؤ، دامن رسالت کو پہلے تھام لو، بارگاہ رسالت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو اور زبان رسالت پر اعتماد کر لو، رسالت سے رابطہ قائم کر لو، پہلے رسالت کے ہو جاؤ، پھر جو توحید آئے گی وہ خالص ہو۔ پھر جو توحید آئے گی وہ خالص ہوگی، اور واسطہ رسالت کے بغیر اگر توحید تک پہنچنے کی کوشش کرو گے وہ ناخالص ہوگی، وہ ناخالص ہوگی۔ اخلاص فی التوحید، اخلاص فی التوحید کا معنی یہ ہے کہ بارگاہ رسالت کے توسط سے توحید تک پہنچا جائے، بارگاہ رسالت کے توسط سے توحید کی معرفت حاصل کی جائے، وہ معرفت توحید کی جو بتوسط رسالت نصیب ہوگی وہ ہمیشہ خالص ہوگی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور جو واسطہ رسالت کے بغیر توحید کی معرفت کی کوشش کی جائے گی وہ کبھی بھی خالص نہ۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص کا۔ اب دیکھنا یہ کہ جب باخبر آ کر کوئی خبر دیتا ہے تو آپ کے پاس یعنی بے خبروں کے پاس خبر پہلے آتی ہے یا وہ باخبر جسے مخبر کہتے ہیں وہ پہلے آتا ہے؟ پہلے کیا ہوگی؟ بولیے، آپ کو کوئی خبر نہ تھی، آپ واقف نہ تھے، اپنے طور پر بے خبر تھے، اللہ پاک نے ایک مخبر بھیجا، خبر دینے والا بھیجا، اور نبی کا لغت میں معنی بھی ہے اور قرآن کی زبان میں معنی بھی ہے، وہ جو ایسی خبر دے جو پہلے کسی کو معلوم نہ ہو۔ نبی کا معنی ہی ہے کہ جو بے خبروں کو آ کر خبر دے وہی نبی ہوتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے محبوب جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی آتا ہی وہ خبر دینے کے لیے ہے جو پہلے کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ مخبر آ کر آپ کو خبر دے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے خبر ہوئی یا مخبر آیا؟ بولیے، مخبر آیا، اس لیے کہ اگر مخبر پہلے نہ آتا اور آپ مخبر کو پہلے نہ مانتے تو خبر تک آپ کی رسائی ہوتی؟ تو آپ نے پہلے کسے مانا؟ مخبر کو مانا یا خبر کو مانا؟ جی یہ ایک جہت عرض کر رہا ہے، مخبر کو مانا یا خبر کو مانا؟ مخبر کو مانا تو پھر ہی اس کی دی ہوئی خبر پر اعتماد ہوا، تو جو خبر اس نے دی وہ توحید ہے، اور مخبر کا آنا یہ رسالت۔
تو عقیدہ توحید خالص عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں پہلے ایمان اس کے بھیجے ہوئے مخبر پر لاؤ، پہلے رسالت پر ایمان قائم کرو، اور جب رسالت پر ایمان قائم ہو جائے تو پھر جو خبر اس مخبر نے دی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ تو توحید پر ایمان بعد میں ہوتا ہے، رسالت پر ایمان پہلے ہوتا ہے۔ سو وہ توحید خالص ہوتی ہے جو رسالت پر ایمان کے بعد آئے، جو رسالت پر ایمان کے بغیر آنا چاہے وہ توحید کبھی خالص نہیں ہو سکتی۔ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں، ایک تو مخبر اور خبر کا حوالہ، کہ مخبر پہلے ہوتا ہے یا خبر، یہ بات آپ سمجھ لو کہ مخبر بھئی اگر خبر پہلے سے ہو تو مخبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر خبر پہلے سے ہو تو مخبر کی ضرورت ہو پھر ضرورت ہی نہیں۔ بھئی مخبر تو آتا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں خبر دے، تمہیں سو اس لیے مخبر پہلے ہے، خبر بعد میں۔ اس ترتیب کو کبھی نہ بھولیے۔ اب اسی حوالے سے دوسری بات، مخبر کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور مخبر عنہ کہتے ہیں جس کی خبر دی گئی۔ خبر کس کی دی گئی؟ اللہ احد، کس کی دی گئی؟ وہ اللہ ہے، وہ ایک، اس اللہ کی خبر دی گئی۔ کس کی خبر دی گئی؟ اس اللہ کی خبر دی گئی، اور اس اللہ کے ایک ہونے کی خبر دی گئی۔ خبر دی گئی اللہ کی، سو وہ ذات ہوئی مخبر عنہ، اور خبر دینے والا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلایا مخبر۔ اب میں ایک تمثیل سے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ فلاں صاحب بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، اور آپ اس شخص کو پہلے سے جانتے نہ ہو، از خود اس کے بارے میں آپ کو کوئی واقفیت نہ ہو، فقط میں آپ کو اطلاع کروں، خبر دوں کہ وہ بہت بڑا عالم اور فاضل، اور آپ میرے کہنے سے اور میرے خبر دینے سے اس کو بہت بڑا عالم اور فاضل مان لیں، ماننے لگیں، اس کو ماننے لگیں کہ واقعتاً وہ بہت بڑا عالم اور فاضل، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے مجھے مانا یا اسے مانا؟ بولیے۔ مقصود اسی کو ماننا ہے، اس میں مغالطہ نہ ہو، مقصود اسی کو ماننا ہے جس کو ماننے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسے مان لو، وہ بہت بڑا عالم اور فاضل، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، بے نظیر و بے مثال ہے۔ جو میں اس کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں مقصود یہی ہے میرے آ کر بتانے کا کہ اس کو مان لو، مقصود یہی۔ لیکن جب آپ نے اسے مان لیا جیسے میں نے بتایا، سوال یہ ہے کہ پہلے کسے مانا، مجھے مانا یا اسے؟ اگر آپ پہلے مجھے نہ مانتے، اس کے ماننے کا کوئی جواز تھا؟ آپ کے پاس اس کے ماننے کی کوئی بنیاد تھی؟ اس کے ماننے کی کوئی بنیاد ہی نہ تھی، اس لیے کہ آپ تو پہلے اسے جانتے ہی نہ تھے، اور جب جانتے نہ تھے تو مانتے کیسے؟ سو مخبر جب آ کر خبر دیتا ہے تو پہلے اسے مانا جاتا ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اسے قابل وثوق تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی صداقت و حقانیت کے سامنے اپنی جبین نیاز پہلے جھکائی جاتی، اس کو مانا جاتا ہے، پھر اس کو ماننے کے بعد آپ اس دوسرے کو ماننے تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کا رسول جب مخبر بن کر آتا ہے اور آ کر اللہ کے وجود کی خبر دیتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی آنکھ کے ذریعے کو بھی استعمال کیا تھا، لیکن آنکھیں دوڑی بھاگی، وہ اسے جان نہ سکی تھی،
ہم لوگ اپنی باصرہ سے اسے جان نہ سکے تھے. پھر ہم کانوں کی طرف متوجہ ہوئے. ہماری سامعہ نے بھی جواب دے دیا کہ وہ تو میری پرواز سے بھی اونچا ہے، میں کیسے جانوں. ہم نے اپنی شامہ سے پوچھا، سونگنے سے پوچھا. شامہ نے کہا وہ سونگا نہیں جاتا، میں کیسے بتاؤں. ہم نے ذائقہ سے پوچھا، ذائقہ نے کہا وہ چکھا نہیں جاتا، میں کیسے بتاؤں. ہم نے لامسا سے پوچھا، ہاتھوں نے کہا وہ چھوا نہیں جاتا، میں کیسے بتاؤں. حواس ہمیں مایوس کر چکے. ہم نے عقل و خیرت کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہم نے عقل سے پوچھا، اس سے مشترک سے سوال کیا. اس نے کہا اس کی کوئی صورت نہیں، میں کیسے بتاؤں. ہم نے پھر خیال سے پوچھا. خیال نے کہا کہ میرے مانوی ادراک سے بھی اونچا ہے، میں کیسے بتاؤں. پھر اس کے بعد ہم نے واہمہ سے پوچھا. عقل کے وہم نے بتایا کہ میری قوت وہمیہ سے بلند ہے، میری پرواز سے بلند ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتی. ہم نے حافظہ سے پوچھا. اس نے کہا جب وہ سمجھ میں نہیں آتا اسے محفوظ کس طرح کریں، میں نہیں بتا سکتی. ہم نے دماغ کی قوت متصرفہ سے پوچھا، مفکرہ سے پوچھا. ہماری عقل و خیرت کی استعدادیں جواب دے گئیں، دماغی صلاحیتیں جواب دے گئیں، تمام قوائے ذہنی جواب دے گئے. پھر ہم دل کی طرف متوجہ ہوئے. ہم نے سوچا شاید کشف سے اس کا پتہ چل جائے. کشف جواب دے گئے. وجدان سے پوچھا کہ کچھ تجھے خبر ہو. وجدان نے کہا وہاں میں دم نہیں مار سکتا. فراست سے پوچھا کچھ تجھے خبر ہو. اس نے کہا میں بھی بے خبر ہوں. بصیرت سے پوچھا کچھ تجھے خبر ہو. اس نے کہا میں بھی بے خبر ہوں. پھر لطائف سے پوچھا، لطیفہ قلب سے پوچھا. اس نے کہا میں بھی بے خبر ہوں. لطیفہ روح سے پوچھا. اس نے کہا میں بھی بے خبر ہوں. لطیفہ سر سے پوچھا، وہ بولا میں بھی بے خبر ہوں. لطیفہ خفی سے پوچھا، وہ بولا میں بھی بے خبر ہوں. لطیفہ اخفا سے پوچھا، وہ بولا میں بھی بے خبر ہوں. الغرض انسان کا ظاہر بھی جواب دے گیا، اس کا باطن جواب دے گیا، حواس جواب دے گئے، عقل جواب دے گئی، قلب و روح جواب دے گئے، ساری استعدادیں جواب دے گئی. جدھر گئے وہ بے خبر نکلا، جس سے پوچھا وہ بے خبر نکلا. جب ساری دنیا بے خبر ٹھہری، نگاہیں مایوس تھی، سوچ مایوس تھی، عقل و خیرت پریشان تھی، سرگرداں تھی کہ اب ہر کوئی بے خبر ہے، حقیقت کی خبر کہاں سے ملے. اتنے میں آواز آئی ایک باخبر کی. وہ باخبر حکم کل سے یہ کہہ رہا تھا هو اللہ احد. ان بے خبروں سے نہ پوچھو، کسی کو کوئی خبر نہیں، اس کی خبر پوچھنی ہے تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ. اس کی خبر پوچھنی ہے تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ. اس لیے کہ باخبر تو میں ہوں. باخبر تو خبر سب مجھ کو دی گئی ہے، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں کہ وہ ہے. تو ہم نے اس باخبر کو مان لیا، اس باخبر کو مان لیا. جب اس کو مانا تو پھر ہم اس تک پہنچ گئے. اس کو مانا تو اس تک پہنچ گئے. اگر اسے پہلے نہ مانتے تو اس تک پہنچنے کا کوئی سوال نہ تھا. وہ پہلے کس پر ایمان ہوا؟ رسالت پر. پہلے کس پر ایمان لائے؟ رسول پر. یہ تسلیم کیا کہ اس کا کوئی بھیجا ہوا ہے. اگر یہی انکار ہو جاتا تو اللہ کی معرفت کا کوئی سوال نہ تھا. قرآن مجید دو ٹوک فیصلہ کر رہا ہے. ما قدر اللہ حق قدر قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں.
اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کا اندازہ بھی نہ کر سکے اس کی عظمت کا، اور اللہ کی ناقدری کرتے رہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اس نے تو کسی کو بھیجا، اس نے کسی انسان پر اپنی خبر اتاری ہی نہیں۔ جب تم نے مخبر کا انکار کر دیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس آنے والے کا انکار کرنا اس کا انکار نہیں ہے، اس بھیجنے والے کا انکار ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اس کا انکار کرنا، یہ نہ سمجھتے رہو کہ چلو اسی کا انکار کیا، اس کا اقرار تو سلامت، بھئی جب تم نے اس کا انکار کر دیا تو اب اس کے اقرار کی بات کیا کرتے ہو؟ تمہیں اس کے بغیر اس کی خبر کس طرح ملی؟ اس کے بغیر اس کی معرفت کہاں سے؟ اس کے بغیر اس کے ہونے کا علم کہاں سے؟ اس لیے پہلے رسول پر ایمان ہوتا ہے اور پھر اللہ پر ایمان آتا ہے۔ لیکن ہم ترتیب میں ایمان باللہ پہلے بیان کرتے ہیں اور ایمان بالرسالت بعد۔ یہ فقط اس لیے بیان کرتے ہیں کہ حفظ مراتب قائم رہے، اس لیے کہ اللہ کا رتبہ بلند ہے اور رسول کا رتبہ اس کے بعد۔ اللہ کا چونکہ رتبہ بلند ہے وہ خالق ہے، رسول کا رتبہ اس سے نیچے ہے وہ مخلوق۔ اس ادب اور رتبے کے فرق کو قائم رکھنے کے لیے ہم ایمان باللہ پہلے کہتے ہیں، ایمان بالرسالت بعد۔ لیکن واقعہ یہ ہے ترتیب میں کہ رسالت پر ایمان پہلے ہے اور اللہ پر ایمان اس کے بعد۔ حاضرین محترم، تو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے اور خبر دینے پر ایمان لانا جو کل کا موضوع، یہی رسالت، اور جو خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دی وہ توحید۔ اگر تو رسالت کو مقدم جانا جائے اور مقصود توحید تک پہنچنے کا ذریعہ جانا جائے تو توحید خالص ہو، اور اگر رسالت کو مؤخر کر دیا جائے اور یہ تصور کر لیا جائے کہ مقصود توحید اس واسطے کے بغیر نصیب ہوگا، اس ذریعے کے بغیر میسر آئے گا، اس وسیلے کے بغیر ہاتھ میں آ جائے گا، پھر توحید نہیں ہے، توحید نہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے توحید اور وحدانیت میں فرق، توحید اور وحدانیت میں فرق۔ وحدانیت کہتے ہیں اللہ کا ایک ہونا، یہ نقطہ ذہن نشین فرمائیں۔ وحدانیت کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا، اور توحید ہے اللہ کو ایک ماننا۔ دونوں میں فرق آپ سمجھ گئے؟ وحدانیت ایک حقیقت ہے اور توحید ایک عقیدہ ہے۔ وحدانیت وہ حقیقت ہے جس کو ماننا توحید کہلاتا ہے۔ تو کوئی اسے مانے یا نہ مانے وحدانیت قائم، لیکن جو اس کو ایک نہیں مان رہا اس کا عقیدہ توحید موجود نہیں۔ تو وحدانیت اس کے ایک ہونے کو کہتے ہیں اور توحید اسے ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ تو وحدانیت تو اس کی ازل سے ابد تک ہے، وہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی نہ محتاج ہے نہ محتاج ہو سکتی۔ وحدانیت ایک حقیقت مطلقہ ہے، لیکن توحید ہے ایک ماننا، اور مانا تب جاتا ہے جب پہلے کوئی خبر ہو۔ مانا تب جاتا ہے کہ جب کوئی آ کر منوائے، جب کوئی آ کر منوائے، خبر دے، باخبر آ کر خبر دے، تو پھر ماننے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو، وحدانیت توحید نہیں، یہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اور وحدانیت کے قائم رہنے کے لیے آپ کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں، اور آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے وحدانیت کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا تعلق وحدانیت سے نہیں، توحید سے ہے۔ عقیدہ آپ کا وحدانیت نہیں بلکہ
توحید ہے، اور توحید اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک خبر دینے والے کو پہلے مانا نہ جائے، اور خبر دینے والا رسول ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کل کو مقدم کر کے هو اللہ احد پر یہ تصور واضح فرما دیا کہ توحید کا وجود ہی ممکن نہیں جب تک پہلے رسالت نہ ہو۔ رسالت پہلے وجود پذیر ہوگی تو اس کے وجود سے عقیدہ توحید نکلے گا۔ تو جو زبان رسالت پر اعتماد کر لے وہ عقیدہ توحید تک پہنچ گیا، اور جس نے رسالت کے واسطے کو بطور وسیلہ ہاتھ میں نہ تھاما وہ جو چاہے کہتا پھرے وہ صاحب توحید نہیں ہے۔ اب جو اس غلط فہمی میں شکار ہو کہ رسول کا ماننا اپنی جگہ اور اللہ کی توحید کا ماننا اپنی جگہ، ان دو کو جدا کر لو تو توحید کا عقیدہ عقیدہ ہی نہیں رہتا۔ وحدانیت تو رہ سکتی ہے، عقیدہ توحید نہیں ہوتا ہے، اور عقیدہ توحید کے بغیر ماننا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایمان تب متحقق ہوتا ہے جب پہلے جبینے دہلیز مصطفیٰ پر جھک جائے، پہلے سر تسلیم بارگاہ رسالت میں جھک جائے، اور آپ کے تسلیم و نیاز کے سارے رشتے بارگاہ رسالت و نبوت میں سر بسجود ہو جائے۔ تسلیم و نیاز کے رشتے جب آپ زبان نبوت پر اعتماد کر لیں اور ایمان بھی رسالت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں، رسول کے ہو جائے تو خدا کی توحید ملتی ہے، اور رسول کے واسطہ و وسیلہ سے کٹ جائیں تو عمر بھر ٹھوکریں کھاتے پھرو، توحید نصیب نہیں ہو سکتی۔ واسطہ رسالت کے بغیر جسے توحید سمجھتے ہیں ہم، وہ توحید نہیں وحدانیت ہے، اور وحدانیت اس کی شان ہے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ وحدانیت اس کی شان ہے، ہمارا عقیدہ توحید، اس کو ایک ماننا، اور کوئی منوانے والا آئے اسے مانے تو پھر وہ بھی ایک مانا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان، وہ رحمت والا رب، اگر اس کی شان کو جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے، اس کی شانیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اگر رحمان کی معرفت چاہتے ہو تو فاسأل بہ خبیرا، جاؤ کسی باخبر کو۔ قرآن کیا رہا ہے؟ جاؤ کسی فاسأل بہ خبیرا، جاؤ کسی باخبر سے پوچھو۔ ارے بے خبرو، جب تک باخبر کے پاس نہ جاؤ گے رحمان کی خبر نہ ملے گی۔ نہیں فرمایا فاسأل بہ علیما، یہ نہیں فرمایا کہ عالم سے پوچھو، یہ نہیں فرمایا کہ عالم سے پوچھو، کہ عالم کے علم میں تو قسم کا دخل ہوتا ہے۔ عالم کا علم کتابوں سے آتا ہے، عالم کا علم مدرسوں سے آتا ہے، اساتذہ سے آتا ہے، مشاہدے سے آتا ہے، تکرار و مباحثے سے آتا ہے۔ عالم کے علم تو دنیا سے آتا ہے، اور دنیا کے علم سے اس کی خبر نہیں ملتی۔ اس لیے اگر رحمان کو جاننا چاہتے ہو تو عالم کے پاس نہیں، بہی خبیرہ، کسی باخبر کے پاس جاؤ۔ اور باخبر وہ ہے کہ جس کے آنے کی، کہ جو اللہ کی بارگاہ سے خبر لے کر آیا، اور یہ شان رسول کے سوا کسی اور کی نہیں۔ اللہ جل مجدہ نے توحید کے عقیدے کے لیے مقدم قرار دیا اس شرط کو، ایمان رسالت پر ہوا۔ تو رسالت کا تعلق، رسالت کا واسطہ، رسالت کا رابطہ اور رسالت کا وسیلہ، یہ شرط لازم ہو گیا عقیدہ توحید کے۔ اگر آپ چاہیں رسالت کے بغیر اسے ایک مان لیں، پہلے تھی وحدانیت، ایک ہونا، اب آپ چاہیں کہ ہم اس کو ایک مانتے، ایک ماننے کو ہی توحید کہتے ہیں نا۔ آپ چاہیں کہ رسالت کو ہم واسطہ نہیں مانتے،
لیکن اسے ایک مانتے ہیں، یہ شاید توحید بن جائے، نہیں، اس کو اللہ پاک یا کفر قرار دیتے ہیں یا منافقت قرار دیتے ہیں۔ وہ رسالت کے واسطے کے بغیر اپنے ایک مانے جانے کو بھی منافقت کرتے ہیں۔ یہ اس کا قاعدہ کلیات ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے آج کے دور میں کہ آج دیکھیے دوستو، ایمان کے دو پر ہیں۔ ایک پر ہے لا الہ الا اللہ، ایک پر ہے محمد رسول اللہ۔ ایک پر توحید کا ہے، ایک پر رسالت کا ہے۔ توحید کا پر اعتقاد کا پر، مقصود کا پر ہے، رسالت کا پر اس تک لے جانے والا پر ہے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امت جس زوال کا شکار ہے، اس کا سبب یہ کہ یہ رسالت کا راستہ بھول گئی، یہ رسالت کا راستہ بھول گئی، اور رسالت کا واسطہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ آج اگر رسالت کا واسطہ اسے نصیب ہو جائے، حقیقی، واقعی اور عملی واسطہ اور رابطہ رسالت کا نصیب ہو جائے تو یہ منزل توحید پر پھر پہنچ جائے۔ اس لیے طرح طرح کی الجھنیں ذہنوں میں ابھرتی۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ بات سنتے ہیں، قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت؟ ارے ناداں، اسی حدیث والے نے ہی تو قرآن کی راہ دکھائی۔ اب جو بتانے والا ہے اس کی بات کرتے ہو کہ کیا ضرورت، اور جو راہ اس نے بتائی اس راہ پر چلنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کو آپ نے کب اترتے دیکھا؟ دیکھا کسی نے کہ اللہ سے یہ کلام صادر ہوا؟ کسی نے دیکھا کہ لوح محفوظ سے آیا آسمان دنیا پر؟ کسی نے دیکھا کہ زمین پر اترا؟ کسی نے جبرائیل امین کو لا کے دیکھا؟ آپ کے پاس قرآن کی از خود شناخت کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے کوئی شناخت قرآن کے قرآن ہونے کا؟ تو یہی وہ کلام ہے جو اللہ نے اتارا۔ کیا سند ہے آپ کے پاس؟ فقط ایک ہی سند، اور وہ سند رسالت، وہ سند رسالت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی پہلی آیتیں تلاوت فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آخر پر غار حرا میں قرآن پہلی بار اترا، پہلی آیتیں اتری۔ اس سے پہلے کسی نے قرآن کا نام تک نہ سنا تھا، اللہ کے کلام کا کوئی لفظ کسی نے نہ سنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے پہلی بار یہ آیتیں سنی۔ صحابہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج آپ کلام سنا رہے ہیں، یہ پہلی بار آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلام کیا ہے؟ ان آیتوں کے اندر یہ موجود نہیں کہ یہ قرآن، وہ جو آیتیں پہلی بار آئیں، بعد میں تو 70 مرتبہ قرآن کا نام آیا اور بتایا گیا کہ یہ قرآن ہے، لیکن یہ بھی حضور کی زبان پر اعتماد قائم ہوا تو بات آگے چلی۔ تو پہلی بار جب قرآن کی آیتیں اتری جن میں یہ ذکر نہ تھا کہ یہ قرآن، صحابہ نے یہ آیتیں اللہ کا کلام سنا، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ جو تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ قرآن ہے۔ کیا جواب دیا؟ یہ جو آیتیں تم نے سنی ہیں یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر اترا ہے۔ دوستو، قرآن تو وہ تھا جو حضور پہلے پڑھ کے سنا چکے، جس پر پوچھا گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے، اور جو حضور نے جواب دیا اس سوال کے جواب میں کہ یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ خود قرآن ہے یا حدیث؟ بولیے، یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے،
اللہ کا کلام ہے جو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ جواب دینا حضور کا جس سے بات بنی، یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث؟ اگر حدیث پر اعتماد آپ کا اٹھ جائے اور حدیث کی ضرورت نہ رہے تو جواب دیجئے پھر قرآن سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ اگر حدیث کی ضرورت نہ رہے، حدیث پر اعتماد نہ رہے، حدیث کی حاجت نہ رہے تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، سند کیا ہے؟ ارے حدیث جس طرح قرآن کے قرآن ہونے کی سند ہے، اسی طرح رسول رب کے اللہ ہونے کی سند ہے جو انسان کو خدا پر آئی۔ جس طرح حدیث سے قرآن کی خبر ملی، زبان نبوت سے کلام الہی کی خبر ملی، اسی طرح وجود نبوت سے وجود الہی کی خبر ملی، وجود نبوت سے وجود الہی کی خبر ملی۔ یہ قرآن مجید نے کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے ہونے کا اعلان فرمایا، میں رسول بن کر آیا ہوں، ان بتوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو مانو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی گئی۔ اللہ کے ہونے پر کس چیز پر دلیل مانگی گئی؟ کہ اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کریم کی طرف دیکھا کہ باری تعالیٰ تیرے ہونے پر دلیل مانگی۔ وہ ذات چاہتی اس وقت بھی چاند کے ٹکڑے کر کے اپنے ہونے کو ثابت کرتے، ڈوبے سورج کو پلٹا کر اپنے ہونے کو ثابت کر دیتی، مردوں کو جلا کر اپنے ہونے کو ثابت کر دیتی۔ وہ خارجی معجزات اور خارجی قرائن و شواہد سے اپنا ہونا ثابت کر سکتی تھی، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا۔ حضور نے پوچھا باری تعالیٰ یہ لوگ سوال کرتے اور تیرے ہونے پر دلیل مانگتے، رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ محبوب میرے ہونے پر اپنے ہونے کو دلیل پیش کر دو، میرے ہونے پر اپنا ہونا دلیل پیش کر دو۔ اللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسالت و توحید کا تعلق کیا ہے۔ آپ ٹکڑے کر کر کے دو گھر جدا کرتے پھرتے، دو گھر جدا کرتے پھرتے اور ایسی توحید بیان کرتے ہیں جس کا رسالت سے تعلق نہیں، یا رسالت کو وہ تصور سمجھتے ہیں شاید جس کا توحید سے تعلق نہیں۔ اور آپ نے اسلام کو یوں بانٹ رکھا ہے کہ توحید کی بات ہوتی ہے تو تمہیں لذت نہیں آتی، اور رسالت کی بات ہوتی ہے تو انہیں لذت نہیں آتی۔ افسوس، سب افسوس، آپ کہاں سے کہاں پڑے گا۔ ناراض نہ ہو، میں حق کی بات کر رہا ہوں اور حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، بات کھری ہے، آپ مانے یا نہ مانے واقعہ یہی ہے۔ رسالت کی عظمت پر سر تلنے والوں، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وجد کرنے والوں، اپنے گریبانوں میں جاگ کر دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ توحید کی بات ہوتی ہے تو تمہیں لذت نہیں آتی، اور توحید کے نغمے الاپنے والوں، سوچو گریبان میں جاگ کر کہ عظمت رسالت کی بات ہوتی ہے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ کسی کا تعلق توحید سے ٹوٹا جا رہا ہے عملاً، کسی کا تعلق رسالت سے ٹوٹا جا رہا ہے۔ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ رسالت کے وسیلے کا دامن تھامے بغیر عمر بھر ٹکریں مارتے پھرو، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے پھرو، ہزار لاکھوں کتابیں لکھتے پھرو، توحید کے دعوے کرتے پھرو،
جب تک دامن رسالت کا وسیلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، تمہاری توحید سے کوئی نسبت نہیں۔ اور عظمت رسالت پر سر چننے والوں، جب تک توحید کے ذکر پر تمہارے دلوں میں گرمی نہ آئے، ذکر توحید پر نشہ نہ آئے، شراب توحید سے آنکھیں مخمور نہ ہو اور ذکر الہی سے دل جھوم جھوم نہ جائے، سمجھ لو تمہارا دامن رسالت سے تعلق نہیں۔ اس لیے کہ توحید کیا ہے؟ ارے یہ محبوب کی دی ہوئی خبر ہے، محبوب کی دی ہوئی، اور جو محبوب سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی خبر کو نہیں مانتے۔ اور رسالت کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا وہ خبر۔ تو اگر اس سے تعلق نہیں تو پھر بھیجنے والے سے کیا تعلق؟ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آج اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حالت یہ ہو چکی، اگر توحید کا بیان تھوڑا لمبا ہو جائے اور مجمع آپ کا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ وہ ہے۔ یہ بات درست ہے وہ نہیں؟ اگر توحید کا بیان کچھ لمبا ہو جائے تو پھر نعرے نہیں لگتے، سر نہیں ہلتے، واہ واہ نہیں ہوتی، اور زبان سے کہیں یا نہ کہیں دل میں یہ خیال گربٹیں لینے لگتا ہے کہ یہ وہ۔ اور اگر ان کا مجمع ہو اور وہاں توحید کا رسالت اور رسالت کا بیان، عظمت رسالت کا بیان، شان رسالت کا بیان ذرا طویل ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ وہ۔ افسوس افسوس صد افسوس، تم یہ اور وہ میں گم ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لذت توحید بھی گئی، لذت رسالت بھی گئی۔ ارے اگر مجھ سے پوچھو تو توحید ایک شراب ہے، رسالت اس کا میخانہ ہے۔ اس میخانے میں قدم رکھو تو شراب توحید کا جام ملتا ہے، ارے اس میخانے سے باہر رہو اور سمجھو خمار مل جائے توحید کا وہ ممکن۔ یہ میخانہ رسالت سے ہی ملتا ہے، یہ خمار شراب توحید کا میخانہ رسالت سے ہی ملتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ تیرے ہونے پر دلیل نہ ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا محبوب میرے ہونے پر اپنا ہونا بطور دلیل پیش کر۔ وہ بات سوچنے کی ہے، دعویٰ رب کے ہونے کا ہے اور دلیل بندے کا ہونا پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بندہ کوئی آپ جیسا، ہمارے جیسا بندہ ہوگا؟ سوچنے کی بات۔ وہ انسان کوئی عام انسان ہوگا؟ آپ کا ہونا رب کے ہونے پر دلیل کامل ہو سکتا ہے؟ اگر دلیل میں معمولی سا بھی نقص رہ جائے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ وہ بات فرماتی ہے میرے ہونے پر اپنا ہونا پیش کر دے، اس لیے کہ پتہ ہے محبوب میں نے جو تمہیں بنایا، تیرے وجود کی دلیل میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی ساری دلیلوں پر شاید کوئی بدبخت اور نہ سمجھ انگشت اعتراض بلند کرتے، لیکن تیرے وجود کی دلیل پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تیری صورت و سیرت کی دلیل پر کوئی اعتراض نہیں ہو۔ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون، میں نے پوری زندگی، بھرپور زندگی تمہارے اندر بسر کی، اس میں اللہ کے ہونے پر اپنی سیرت اور اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کرتا۔ افلا تعقلون، سوچ لو، قرید لو، عقل سے کام لو۔ اگر میری کتاب زندگی کے کسی ورق پر اور کتاب زندگی کی کسی سطر پر اور میرے عرصہ حیات کے کسی لمحے پر، کسی لحظے پر تمہاری انگشت اعتراض اٹھ جائے
اور میری زندگی میں کوئی جھول نظر آ جائے، کوئی کجی نظر آ جائے، کوئی کمی نظر آ جائے، کہیں کوئی نقص نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی خطا نظر آ جائے، کوئی بہکنا نظر آ جائے، کہیں ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں انگلی رکھی جا سکے، تو رب کی عزت کی قسم اگر مجھ میں نقص دیکھ لو تو رب کا ہونا انکار کر دینا، رب کے ہونے کا انکار کر دینا۔ اور اگر میرے ہاں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر اسے بھی بے عیب نہ۔ اب قابل توجہ ہے یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جس زندگی کو اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اس کے ہونے پر بطور دلیل پیش فرما رہے ہیں، وہ زندگی بعثت سے پہلے کی تھی یا بعد کی؟ بولیے۔ بہت سے جدید تعلیم یافتہ افراد ناسمجھی میں ایسا سوچنے لگتے ہیں اور ایسا کہنے لگتے ہیں کہ شاید بعثت اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی تو بالکل صحیح تھی، لیکن پہلے کی زندگی پر ان کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید کہیں بے قاعدہ ہوا، معاذ اللہ، شاید کہیں غلطی ہو گئی، پہلے کی زندگی میں شاید راہ حق سے باخبر نہ تھے، معاذ اللہ شاید کہیں بھٹکتے رہے۔ یہ گمان بعثت سے پہلے کی زندگی کی نسبت ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی سوال کرتا کہ جس زندگی کو اللہ کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، وہ زندگی بعثت کے بعد کی ہے یا 40 برس پہلے کی؟ اگر پہلے کی 40 برس کی پوری زندگی کسی اعتبار سے کوئی جھول ہوتا، اس پوری زندگی کو اللہ کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا۔ یہ تصور ہی غلط ہے۔ سمجھ لیجئے، آپ میں اہل علم بھی ہیں، کتابیں پڑھنے والے بھی ہیں، تصورات کو سمجھنے والے بھی ہیں۔ اگر پہلے کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی جھول نظر آ جائے، آپ کو تو 1400 سال بعد کتابوں سے خبر ملے گی یا نہ ملے گی، لیکن جن کے سامنے وہ زندگی پیش کی جا رہی ہے وہ دشمن ہے۔ وہ کون ہے دشمن ہے؟ جن کی آنکھوں کے سامنے میرے آقا کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، جو میرے آقا کا گھومنا پھرنا دیکھتے رہے، ایک ایک لمحہ اس چیلنج کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہوگا، ایک ایک لمحہ اس کی پوری تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہوگی، انہوں نے ٹٹولا ہوگا، کریدا ہوگا، لیکن جب کہیں خطا نظر نہ آئی ہوگی ان کی گردنیں عجز سے جھک گئی۔ اللہ جل مجدہ نے حضور کے ہونے کو اپنے ہونے کی دلیل بتائی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسالت ہی توحید کی دلیل، رسالت ہی توحید کی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جسے پہلے بھیجا اور دعویٰ بعد میں۔ ایسے پہلے بھیجا تاکہ اعتماد قائم ہو جائے اور دعویٰ بعد میں کیا، اسی ترتیب کو قائم رکھا۔ قل هو اللہ احد، محبوب تم فرما دو تیری رسالت پہلے ہو اور میری توحید کا بیان بعد میں۔ مرض کر رہا تھا قرآن مجید اس تصور کو واضح کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج یہ خیال کرنا چاہے کہ اللہ کو الگ سے مان کر بھی کام چل سکتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید کا اعلان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، دو دعوتیں دی جاتی ہیں۔ ایک دعوت الی ما انزل اللہ، یعنی دعوت الی اللہ، جو حکم اللہ نے اتارا ہے آؤ اس کی طرف جھک جائے، اور ایک دعوت الی الرسول، آؤ بارگاہ رسالت میں۔ قرآن سورہ نساء میں قرآن کہتا ہے
جب انہیں بلاوے دیے جائیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا الْمُنَافِقِينَ، میرے محبوب دیکھ، منافقوں کی علامت یہ ہے کہ یصدون عنک صدودا، اللہ کی طرف جھکنے سے تو گریز نہیں کرتے، محبوب تیری بارگاہ میں جھکنے سے گریزاں ہو جاتے۔ یصدون عنک صدودا، تیری طرف آنے اور جھکنے کے بعد گردن پھیر لیتے اور یہ سمجھتے کہ جب اللہ کی طرف جانا اور جھکنا ہے اور اللہ کو ماننا تو سیدھا اسی کو مان لیں گے، پھر رسول کی بارگاہ میں آنے اور جھکنے کا کیا مانا؟ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں لوگوں، میرے رسول کی وساطت کے بغیر اگر مجھے ایک بھی ماننا چاہو تو یہ ماننا منافقت ہے، اس لیے کہ جس نے آ کر تمہیں میرا ہونا بتایا ہے جب اس کے سامنے نہیں جھکے تو میرے سامنے کیا؟ باری تعالیٰ، توحید تیری بات ہے، توحید اللہ کی بات ہے نا، کہ اللہ کو ایک مانو، ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، توحید اللہ کی بات۔ باری تعالیٰ بات تیری ہے اور بندے بھی تیرے ہیں، بندے بھی تیرے ہیں، تو اپنی بات بغیر کسی کے واسطے کے براہ راست ان سے کہتے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، هو اللہ احد، اللہ کی بات باری تعالیٰ تو اپنی بات بغیر کسی واسطے کے براہ راست اپنے بندوں سے فرما دے، کیا رکاوٹ ہے؟ تجھ پر کوئی پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور یہ بھی درست نہیں کہ تیری بات براہ راست تیرے بندوں تک پہنچے گی نہیں، تو کیا کرے؟ مطلب اپنی بات براہ راست فرما دے، زبان نبوت کو واسطہ کیوں بناتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے، اس کا جواب اللہ جل مجدہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں نہیں، میری شان نہیں کہ میں ہر کس و ناکس اور بشروں سے کلام کرتا تھا، میری شان نہیں کہ ہر بشر سے بات کرتا پھروں، میری شان نہیں کہ ہر بشر سے بات کرتا پھروں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب الی آخر الآیہ، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، یہ نکتہ سمجھنے کے قابل، کسی بشر کی یہ مجال نہیں، کسی بشر کی یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اب اسلوب کلام تو یہ ہے نا کہ جب یہ کہا جائے کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں تو آگے یوں ہونا چاہیے نا کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ظاہراً تو یہی بنتا ہے کہ جب کہا گیا کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں تو آگے کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ طریقہ ظاہراً یہی بنتا ہے، لیکن قرآن نے یوں بیان نہیں فرمایا۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، قرآن نے فرمایا کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یکلم کا فاعل اللہ، بجائے یہ کہنے کے کہ وہ بشر اللہ سے کلام کرے اس کی مجال نہیں، یوں فرمایا کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بشر بیچارے کی تو مجال ہوگی ہی کیا کہ وہ اللہ سے کلام کا سوچ ہی سکے، اللہ اسے اپنے کلام کے لائق ہی نہیں سمجھتا۔ بشر اللہ کے ہم سے ہم کلام ہونے کے لائق ہی نہیں، سوائے ان تین استثناء کے، مستثنیات کے، اللہ وحی کہ وحی سے کرے، یا پردے سے پیچھے کرے، یا رسول پیغمبر فرشتہ بھیج کر کرے، پیغام و فرشتہ بھیج کر۔ کسی بشر کی یہ شان ہی نہیں اور وہ اس لائق ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہ آیت وہ ترجمہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں
وہ جواب ہے اس سوال کا جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ ایگزیکٹلی اس آیت میں۔ باری تعالیٰ تیری بات ہے، تو اپنے بندوں سے خود کیوں نہیں کرتا؟ رب ذوالجلال جواب دیتا ہے، ما كان لبشر ان يكلمه الله۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ ہر بشر سے کلام کرتا پھرتا؟ اللہ پاک ایسا ہے کہ ہر بندے سے کلام کرتا پھرتا؟ بشر کی یہ مجال کہاں کہ اللہ اس سے کلام کرے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف پا سکے؟ سمجھیے جو بشر ہو، محض بشر ہو، اللہ اس سے اپنے کلام کا لائق ہی نہیں بناتا، اس سے کلام کرتا ہی نہیں ہے۔ اور نبی سنیے، جس سے اللہ کلام فرماتا ہے، ہوتا تو وہ بھی بشروں میں سے ہے، ہوتا فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کر دے وہ کافر۔ اگر اس میں کوئی مغالطہ ہے عقیدوں میں، واضح کر لیجیے بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مقدسہ کا انکار کرنا کفر ہے، یہ قرآن کا انکار۔ حضور کی بشریت مقدسہ حق، بشریت مطہرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بشر ہونا، سید البشر ہونا، خیر البشر ہونا حق ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ادھر قرآن کہتا ہے کہ میں تو کسی بشر کو اپنے کلام کے لائق نہیں، ادھر کلام فرما رہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا کہ وہ بھی بشر تو ہیں لیکن محض بشر ہیں، بشر تو ہیں مگر محض بشر نہیں۔ اگر محض بشر ہوتے تو رب انہیں اپنا ہم کلام نہ کرتا، محض بشر ہوتے تو رب ان سے کلام نہ کرتا۔ یہ بشریت ایک شان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی شان ہے۔ بشریت ایک شان ہے، ارے ناداں جس پر آپ جھگڑتے پھرتے ہیں، یہ میرے آقا کی ایک شان ہے اور محض یہی شان نہیں، اس سے سوا اور بھی کئی شان ہے۔ پھر نورانیت کی بھی ایک شان ہے، بشریت کی شان ہے تو نورانیت کی بھی ایک شان ہے، لیکن جس طرح محض بشر نہیں اس طرح محض نور بھی نہیں۔ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، لیکن نہ محض بشر ہیں نہ محض نور، وہ ان سے بھی بہت بلند، وہ ان سے بھی بہت بلند۔ نور و بشر کے جھگڑے پر اور نور و بشر کے پیمانوں پر مقام مستحوی کو ناپنے والوں، اپنی مادی ناکارہ عقل کے پیمانوں پر بشریت اور نورانیت کے پیمانے لے کر میرے آقا کے مقام کو تولنے والوں، سمجھ لو حضور بشر بھی ہے مگر خیر البشر، نور بھی ہے مگر خیر الانوار، مگر وہ بشر سے بھی بلند ہے، وہ نور سے بھی بلند ہے۔ اس لیے کہ محض بشر ہو تو رب تو کلام ہی نہیں کرتا، اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کی عبارت فرمایا جا رہا ہے، محبوب بات تو میری ہے لیکن میں اپنے بندوں سے براہ راست نہیں کرتا، تو کیا کرتا ہوں؟ محبوب سن لے، میں اپنی بات تجھ سے کرتا ہوں، تو ان سے کرو۔ اللہ، اپنی بات میں محبوب آپ سے کرتا ہوں، تم سے کرتا ہوں، اور میرے محبوب تم میری بات ان سے کرو۔ نقطہ سمجھیے، یہی رسالت۔ محبوب میں اپنی بات تم سے کرتا ہوں اور تم یہ بات ان سے کر دو۔ تو دوستو، رب ذوالجلال اپنی بات براہ راست ہم سے نہیں فرماتے، بلکہ وہ قادر مطلق ہیں، چاہیں تو ہم کو کر سکتے، ان پر کوئی روک اور پابندی نہیں۔ وہ قادر مطلق ہو کر
ہو کر بھی اپنی بات براہ راست ہم سے نہیں کرتے. وہ اپنی بات رسول سے کرتے اور رسول پھر وہ بات ہم سے کرتا ہے. تو جب رب ذوالجلال قادر مطلق ہو کر رسول کے واسطے کے بغیر، اے اللہ کے بندو سمجھو، جب اللہ قادر مطلق ہو کر رسول کے واسطے کے بغیر اپنی بات تم سے نہیں کرتا تو تم رسول کے واسطے کے بغیر اپنی بات رب سے. اور میں اگر یہ بھی سمجھا دوں تو سمجھ لیں کہ وہ اپنی بات جب رسول کے واسطے کے بغیر تمہیں سناتا نہیں ہے، جب وہ اپنی بات رسول کے واسطے کے بغیر تمہیں سناتا نہیں ہے تو رسول کو چھوڑ کر تمہاری بات سنتا تھا. وہ جو اپنی نہیں سناتا واسطے کے بغیر، وہ واسطے کے بغیر سنتا تھا. تم چاہو کہ دہلیز رسالت پر نہ جھکے اور اسے سنا دے، وہ سنتا تو ہے مگر سنتا نہیں. اللہ اکبر، وہ ہے تو سننے والا مگر سنتا نہیں، جیسے ہے پہنچانے والا مگر پہنچاتا نہیں ہے. وہ جس طرح رسول کے واسطے سے سناتا ہے، رسول کے واسطے سے سنتا ہے. رسول کے واسطے سے، اب واسطے کی شکلیں ہیں تو رسول پر ایمان لانا بھی تو واسطہ ہے. رسول پر ایمان لا کر اسے سنانا یہ بھی تو واسطہ ہے. اس میں ایک نقطۂ محبت بھی، یہ تو نقطۂ علم تھا، ایک نقطۂ محبت بھی. اور وہ کیا کہ توحید ہے تو اللہ کی بات، ہے تو اللہ ہی کا نام، ہے اللہ ہی کی بات. لیکن نقطۂ محبت یہ ہے کہ محبوب ہے تو میری بات ہے، تو میری بات، اور میں ہمیشہ سے کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا. لیکن میری بات اگر تو اپنی زبان سے کرے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور. اپنا نام تو ہر کوئی لیتا رہتا ہے، اپنا نام ہر کوئی لیتا ہے، دنیا بھی لیتی، لیکن وہ مزہ نہیں آتا. یہ صرف اہل محبت کے لیے، جس کا یہ دروازہ بند ہو تو شک اس بات پر رکو نہ کرو. میں یہ فتوے کے حوالے سے نہیں کر رہا، کچھ باتیں اہل محبت کے لیے ذوق کی ہوتی، اہل ذوق کے لیے جو کور ذوق ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات اب ہو چکی، اب کور ذوق کی رہنی نہیں چاہیے. اس اتنی دیر میں ذوق کم سے کم بیدار ہو گیا ہوگا. تم عرض یہ کر رہا ہوں، محبوب میں تو اپنا نام لیتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، لیکن جب محبوب تیری زبان سے اپنی بات سنوں گا تو مجھے بھی مزہ آئے. اس لیے ہے تو میری بات پر تو کہہ دے تاکہ تجھ سے وہ بھی سنے میں بھی سنوں. اللہ، تجھ سے وہ بھی سنے میں بھی سنوں. یہی رسالت، یہی رسالت. میں جو نقطہ سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ جل مجدہ نے براہ راست اپنی بات بندوں سے نہیں کی، بلکہ اپنے رسول سے کی، اور رسول نے وہ بات بندوں سے کی. اپنی پوری خبر رسول کو دی اور رسول نے وہ خبر بندوں کو دی. جہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ایک مسئلہ یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کا غیر رسول کو جانے یا نہ جانے، رسول کو اللہ کا غیر جانے یا غیر نہ جانے. تو یہ صورت یہی لفظ کل بتاتا ہے کہ رسول کو اللہ کا غیر نہ جانے بلکہ اللہ کا اپنا جانے. اللہ کا اس لیے کہ جو غیر ہوتے ہیں وہ اپنی بات ان کو بتایا پڑتا ہے. جو غیر ہوتے ہیں کوئی اپنی بات اور اپنا راز ان کو بتایا پڑتا، اور وہ غیر سن کر اگر آگے پہنچائیں تو کیا من و ان وہ بات پہنچتی. اللہ جو اپنی ساری بات اسے بتا رہا ہے
اور حضور کے آگے بتانے پر پورا اعتماد فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کل محبوب تو کہہ دے، تیرا کہنا ہی میرا کہنا ہے، تیرا کہنا ہی میرا کہنا ہے۔ یہ جو اجازت دی اور یہ اعتماد جو کیا وہ غیر پر ایسا اعتماد نہیں ہوتا۔ کس پر ہوتا ہے؟ اپنے پر۔ کس پر ہوتا ہے؟ اپنوں پر ہوتا ہے۔ رسول کو کبھی اللہ کا غیر نہ جانو، یہ کفر ہے۔ رسول کو کبھی اللہ کا غیر نہ جانو، یہ کفر ہے۔ غیر جاننا تو رسالت کا انکار کرنا ہے۔ رسالت کا، رسول کو اللہ کا اپنا جانو۔ رسول اللہ کے نہ غیر ہیں اور نہ عین۔ عین نہیں ہے، عین سے مراد یعنی رسول اللہ بھی نہیں، رسول اللہ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ غیر بھی نہیں ہے، عین بھی نہیں۔ اور لا عین ولا غیر کا اردو میں کسی نے کیا خوب مفہوم بیان کیا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا۔ مرضی کر رہا تھا اللہ جل مجدہ نے لفظ کل کے ذریعے اپنی بات رسول سے کی اور رسول نے وہ بات بندوں سے کی۔ اس کا ایک بنیادی سبب اور وہ یہ کہ کسی سے بات کرنے کے لیے ایک مناسبت چاہیے، کسی سے بات کرنے کے لیے ایک مناسبت چاہیے۔ کہ اگر آپ ایک امریکہ ریٹرن ہو، پی ایچ ڈی ہو، برچر ہو، پروفیسر ہو، بہت ہی لائق قابل آدمی ہے، آپ اس کو پرائمری کی کلاس دے دیں، پرائمری اسکول میں پہلی دوسری جماعت دے دیں، تو وہ آپ اس کو پڑھائیں، وہ پڑھا سکے گا صحیح؟ نہ وہ اپنا فیض دے سکے گا، نہ بچے صحیح طور پر لے سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سطح کا بڑا فرق ہے، سطح کا بہت فرق ہے، اور جب تک سطح میں مناسبت نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی، نہ بات ہوتی ہے نہ بات بنتی ہے، جب تک سطح کی مناسبت نہ ہو۔ تو اللہ جل مجدہ نے اپنی بات براہ راست عام بندوں سے، بشروں سے نہیں کی، بلکہ رسول سے۔ اس لیے کہ رسول کو دو سطحیں عطا فرمائیں، رسول کا تصور بھی سمجھ لیں، رسول کو دو سطحیں عطا فرمائیں، ایک سطح کی مناسبت اپنی طرف رکھی، ایک سطح کی مناسبت باقی بندوں کی طرف، ادھر بھی ایک مناسبت رکھی، ادھر بھی ایک مناسبت رکھی، تاکہ اس مناسبت سے رسول اللہ کی بات لے سکے، اس مناسبت سے رسول اللہ کی بات آگے پہنچا سکے۔ لیکن ہمیں یہ نچلی مناسبت نظر آتی ہے، وہ مناسبت نظر نہیں آتی۔ جھگڑا سارا یہی ہے، جھگڑا سارا یہی ہے کہ جو مناسبت ہماری طرف ہے وہ نظر آتی ہے، جو محض اس لیے رکھی گئی کہ سطح کی مناسبت ہو اور ہم بات پا سکیں اور فیض لے سکیں۔ کیونکہ مناسبت ہم سے تھی اس لیے وہ ہر ایک کو نظر آتی، اور وہ مناسبت کیونکہ اوپر ہے وہ نظر نہیں آتی، اس لیے جھگڑے بہت، اس لیے جھگڑے بہت۔ ارے قرآن مجید اور سنت نبوی کی وہ ساری نصوص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مقدسہ اور آپ کی شان آدمیت و انسانیت اور اس کے احوال، اس کے مقامات، اس کے کمالات، اس کے اوصاف، اس کے اوصار و عادات کو بیان کرتی، یہ ساری کی ساری شرح ہے اس مناسبت، یہ سب کے سب شرح ہے اس مناسبت کی، اور بہت سے مقامات ہیں جو شرح ہیں اس مناسبت۔ لیکن یہ مناسبت چونکہ عالم بشریت کی طرف ہے،
یہ ہر ایک کو نظر آتی ہے، اور وہ مناسبت چونکہ ما فوق البشریت اوپر کے عالم کی، اس لیے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اللہ جل مجدہ نے دو مناسبتیں عطا کی، اور وہ جو دو مناسبتیں عطا کی، ایک مناسبت میں حضور کو اللہ نے اپنا واصل بنایا، اپنا واصل بنایا، دوسری مناسبت میں اللہ نے حضور کو مخلوق میں شامل کیا۔ اور یہ تصور کسی نے شعر کی زبان میں اس طرح واضح کیا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے ہر کو محبت۔ اللہ جل مجدہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تین جہتیں عطا کی۔ ایک جہت میں آقا کا سراپا، اپنا سراپا قائم ہے، ایک جہت کی مناسبت اس ذات الوہیت کے ساتھ ہے، ایک کی مناسبت ادھر عالم خلق کے ساتھ ہے، اور اپنے سراپے کی وساطت سے اس مناسبت سے اللہ سے لے رہا ہے، اس مناسبت سے بندوں کو دے رہا ہے، ادھر سے فیض پا رہا ہے، ادھر سے فیض بانٹ رہا ہے، ادھر سے عطا آ رہی ہے، ادھر تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب قل تو کہہ دے، اس مناسبت سے تو میری بات لے لے، اور قل اس مناسبت سے وہ بات آگے پہنچا دے۔ سنور و بشر کے جھگڑے میں مبتلا ہونے والوں، اس جھگڑے سے توبہ کرو، اس جھگڑے سے توبہ کرو، یہ جھگڑا نادانی کی بات، اور یہ جانو کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت عطا کی تاکہ بشر فیض پا سکیں، بشریت عطا کی تاکہ بشر فیض پا سکیں، اور نورانیت عطا کی تاکہ نور بھی فیض پا سکیں۔ حضور فقط تمہارے نبی نہیں ہیں، وہ جبرائیل میکائیل سے بھی نبی ہیں۔ سوچو تو صحیح، تم نے کیوں محدود کر دیا میرے آقا کے دائرہ نبوت کو؟ محض کہنا محدود کرنے کے مترادف، بشریت عطا کی تاکہ بشر فیض پا سکے، مکارم اخلاق پا سکیں، اور نورانیت عطا کی تاکہ آسمانوں والے عرش والے نوری فرشتے بھی فیض پا سکیں۔ اور جس طرح آپ روضہ اطہر پر جاتے، روضہ اطہر پر جاتے اور جا کر فیض پاتے، اس طرح قدسیان فلک بھی روضہ اطہر پر آتے اور تلاش کرتے ہیں مزار رسول کو اور فیض پاتے۔ 70,000 نوری فرشتے صبح آتے ہیں مزار پاک پر، اور شام تک حضور کے مزار اقدس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ شام کو جاتے، پھر 70,000 فرشتوں کی جماعت شام کو آتی ہے، صبح تک طواف کرتی، اور اپنے نوری پروں کو مزار اقدس کے ساتھ مس کر کر کے نور کی خیرات ہوتی۔ تم اپنی مناسبت بشریت سے بشری فضائل کی خیرات جا کر لیتے ہو، وہ اپنی مناسبت نورانی سے نوری کمالات کی جا کے خیرات لیتے ہیں۔ تو حضور کا تم پر کرم یہ ہے کہ تم بار بار بلا لیے جاتے ہو، اور وہ ایک بار جو آتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وہ قطار اندر قطار پرکھتے رہتے، تو بشریت عطا کی تو بشر بھی فیض پا سکے، نورانیت عطا کی کہ نور بھی فیض پا سکے۔ لیکن اے نادہ انسان،
تیری سمجھ کی سطح پر تعجب ہے کہ تو نے اس مناسبت کو دیکھا، اس مناسبت کو نہ دیکھا۔ شانیں تو دونوں تھی حضور میں، لیکن فرق یہ تھا کہ بشریت ابو بکر کو بھی نظر آتی، ابو جہل کو بھی نظر آتی، وہ سب بشر تھے، وہ سب بشر تھے۔ بشریت ابو بکر نے بھی دیکھی، ابو جہل نے بھی دیکھی، بشریت کو ہر کسی نے دیکھا، لیکن نورانیت کسی کسی کو نظر آئی۔ وہ فقط ابو بکر کی آنکھ سے نظر آئی، ابو جہل کی آنکھ کو نظر نہ آئی۔ بشریت ہر کسی کو نظر آئی، نورانیت کسی کسی کو نظر آئی، اور جو حقیقت تھی وہ کسی کو بھی نظر نہ آئی۔ کوئی بشریت کی دنیا میں پرواز کر کر کے تھک گیا اور گر پڑا، کوئی نورانیت کے فلک پر پرواز کر کر کے تھک گیا، گر پڑا۔ جو بشریت کے سرتاج تھے وہ شب معراج بیت المقدس پر رہ گئے، اور میرے آقا کا پیکر بشریت اوپر چلا گیا۔ اور جبرائیل جو عالم نور کے سرتاج تھے وہ سدرۃ المنتہا پر رک گیا، اور یہ پیکر نور اوپر چلا گیا۔ کوئی بشریت کی فضاؤں میں سرگرداں ہے، کوئی نورانیت کی فضاؤں میں سرگرداں ہے۔ ارے بشریت و نورانیت یہ دونوں عالم مکا کی باتیں ہیں، رسول اللہ بتا، یہ عالم مکا کے درجے ہیں۔ یہ دونوں عالم مکا کے رتبے ہیں، اور رسول لا مکا کا مسافر ہے، وہ لا مکا کا مسافر ہے۔ میرے آقا کو مکانی نہ جانو، یہ مکانی بھی ہے، لا مکانی بھی ہے۔ مکانی اس نسبت سے ہے، لا مکانی اس نسبت سے۔ اور یہ آیت اس تصور کو واضح فرما رہی ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جب کعبہ قوسین سے بھی اوپر اور ادنا کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے تو وہاں مکان کب رہتا ہے؟ تو لا مکان۔ تو مکانی نسبتیں بھی بہت ہیں، لا مکانی نسبتیں بھی بہت ہیں، کیونکہ دونوں نسبتیں عطا کی۔ اس لیے اس نسبت سے فرمایا محبوب میری بات لے، اور اس نسبت سے ان کو دے۔ فرمایا قل محبوب تم کہہ دو، هو اللہ حق، وہ اللہ ہے، میری بات ہے لیکن تم کہہ دو۔ یہ خود نہ میری بات سن سکیں نہ سمجھ سکیں، اور نہ اس لائق کہ میری بات تم سے ہو سکے۔ محبوب یہ ساری استعدادیں تجھ کو عطا کی، تو سننے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے، پانے والا بھی ہے، سنانے والا بھی ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے سورہ توحید کو حرف قل سے شروع کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ مضمون توحید، عقیدہ توحید بنتا ہی نہیں ہے جب تک دامن رسالت کا واسطہ پہلے نہ ہو، دامن رسالت کا واسطہ پہلے نہ ہو۔ تو دوستو رسالت ذریعہ ہے، توحید مقصود ہے۔ منہاج القرآن کی دعوت اور منہاج القرآن کا پیغام آج کے دور پرفتن میں یہی ہے کہ دونوں کی اہمیت کو پہچانو، منزل سفر توحید کو سمجھو، اور منزل تک پہنچنے کا واحد راستہ رسالت کی غلامی کو جانو۔ منزل توحید پر وہی جائے گا جس کے گلے میں بارگاہ رسالت کی غلامی کا بٹا ہوگا۔ غلامی رسالت سے بے نیاز ہو کر تم اللہ کے دامن الوہیت سے کوئی تعلق قائم نہ کر سکے، نہ کر سکو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں شراب توحید کی لذت و حلاوت ملے، شراب توحید کا خمار ملے، شراب توحید کے سرور ملے، اور شراب توحید کے نشے ملے، اور تعلق باللہ کی ڈوریاں قائم ہوں، اور تم رب کے بن جاؤ اور رب تمہارا ہو جائے، تو اللہ کی قسم راستہ صرف ایک ہے، تم رسول کے ہو جاؤ، رب تمہارا ہو جائے گا۔ تم رسول کے ہو جاؤ، رب تمہارا ہو جائے گا۔
تم رسول کے ہو جاؤ، رب تمہارا ہو جائے گا. پھر کہو تم رسول کے ہو جاؤ، رب تمہارا ہو جائے گا. رب اسی کا ہوتا ہے جو رسول کا ہوتا ہے. جو رسول کا نہیں ہے رب اس کا نہیں ہے تو وہ رب ہر ایک کا، کافروں کا بھی مومنوں کا بھی، لیکن ہر ایک کا رب ہونا اور بات ہے، اور اپنے بندوں کا رب ہونا اور بات ہے. وہ تو ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، وہ تو ہر شے خدا کا عبد، لیکن اس کا بندہ ہونا اور بات ہے. اس کا بندہ ہونا عبد دیگر، عبد ہوں چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر. بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات. جو فقط بندہ ہوتا ہے وہ ہر گھڑی منتظر رہتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے رب اللہ رب العزت اس کا منتظر ہوتا ہے. وہ منتظر ہو جاتا ہے، وہ طالب نہیں مطلوب ہو جاتا ہے، محب نہیں محبوب ہو جاتا ہے، مرید نہیں مراد ہو جاتا، فقط چاہتا نہیں بلکہ چاہا جانے لگتا ہے، چاہا جانے لگتا ہے. پھر اس کا اشارہ ابرو قلم تقدیر بن جاتا ہے، قلم تقدیر بن جاتا ہے. پھر اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلنے لگتی، نگاہ مرد مومن بدل جاتی ہے تقدیر. پھر تقدیر کا شکوہ نہیں رہتا. ابس ہے شکوہ تقدیر یزدان، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزدان، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے؟ مرد مومن تقدیر پر شکوہ نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ اس کے ارادے خود اللہ کی تقدیر کا ہے. پھر وہ جدھر اٹھتا ہے رکاوٹیں اٹھا دی جاتی ہیں، مزاحمتیں اٹھا دی جاتی ہیں، اس کی ایک ٹھوکر سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے. وہ پے کرے عبد لیکن کار فرما قوت الوہی ہو. بولتا وہ ہے اور کلام کی تاثیر رب ذو جلال کی ہوتی. گفتہ او گفتہ اللہ ببد کرتی از حلقوم عبداللہ ببد. اس کی بات اللہ کی بات بن جاتی، بے شک نکلتی بندے کے حق سے. ارے یہ قرب، یہ نسبتیں کیسے سمجھ آئیں جب چکھا ہی نہیں؟ جب چکھی نہیں تو سمجھ کہاں سے آئے؟ میں صبح تک بولتا چلا جاؤں، میں سمجھا نہیں سکتا کہ یہ بات سمجھانے کی نہیں، یہ چکھنے کی ہے، یہ چکھنے کی. ارے تم میں کدے میں نہ جاؤ، پھرتے تو باہر رہو اور چاہو کہ وہ نشہ ہمیں بھی مل جائے اور ذائقہ ہمیں بھی مل جائے. نہیں، اس ذائقے کو چاہتے ہو تو میں کبھی جانا ہوگا اور مست و بے خود ہونا ہوگا. اور یہ تعلق بالرسول کی مستی اور تعلق اور عشق و محبت اور اطاعت و اتباع رسول کی مستی کو اپنا کے دیکھ لو. ظاہر و باطن کو عشق رسول میں رنگ کر دیکھ لو. قلب و روح کو اطاعت و اتباع رسول میں منور کر کے دیکھ لو. رسول کے قدموں میں گر پڑ کے دیکھ لو. تم رسول کے بنو، پھر دیکھو اس کے نظارے کس طرح نظر آتے، اس کے لطف و کرم منکشف ہوں گے، تعلق بحال ہو جائیں گے، نسبتیں نصیب ہوں گی. قدم قدم پر اس کی رحمتیں، اس کے کرم، اس کے احسان، اس کے انعام ننگی آنکھوں کو نظر آئیں گے. موجود سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارے سب خراب ہوتے، ہمارے سب خراب ہوتے. اور اس اجلاس کو، اس حاضری کو شرف قبول عطا کر کے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ساتھ لگا دو. وما علینا الا البلاغ. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ